اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور اسے حکام تک نہ پہنچاؤ کہ اس طرح تم لوگوں کے مال کے ایک حصے کو گناہ کی صورت میں کھاؤ حالانکہ تم جانتے ہو. اس آیت سے چند آیات قبل اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو خطاب فرما کر کہا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے لوگوں زمین میں جو پاکیزہ اور حلال غذا ہے اس کو کھاؤ. اس کے بعد بطور خاص ایمان والوں کو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ ایمان والو جو ہم نے تمہیں پاکیزہ اور حلال روزی عطا کی ہے وہ کھاؤ. اس آیت کریمہ میں ایک مرتبہ منفی پہلو سے حرام اور ناجائز غذا اور باطل طریقے سے کمائی ہوئی روزی کے استعمال کرنے سے منع فرمایا. تو اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کس اہتمام سے انسانوں کو اور ایمان والوں کو یہ حرام اور ناجائز غذا سے بچنے اور حلال اور پاکیزہ غذا کے استعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ ترغیب فرما رہے ہیں. جیسا کہ پیچھے بیان کیا جا چکا ہے کہ انسان کی زندگی میں اس کے روزی کا اور اس کے حاصل ہونے والی غذا کا نہایت ہی اہم کردار ہوتا ہے. اگر روزی حلال ہے، اگر روزی پاکیزہ ہے، کھائی جانے والی غذا جائز طریقے سے ہے تو انسان کی زندگی کی رونق عجیب ہوتی ہے. اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال، اس کے کردار، اس کے اخلاق، اس کے طور و طریقے کے اندر ایک نورانیت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، اس کی ایک عجیب حلاوت ہوتی ہے، مٹھاس ہوتی ہے. اس کے بالمقابل اگر غذا ناجائز ہے، حرام ہے، تو پھر اس کے اعمال کی ایک نحوست ہوتی ہے، اس کے اندر ایک ظلمت ہوتی ہے، اس کے ذات سے نکلنے والے اعمال برے ہوتے ہیں، اس کے اخلاق اور کردار برے ہوتے ہیں، اس کے اندر فسق و فجور ہوتا ہے. انسان کی زندگی کا اس کے روزی پر بڑا ڈیپینڈ ہوتا ہے اور اس کی روزی کا اس کی زندگی پر بڑا اثر مرتب ہوتا ہے. اس لیے پچھلی دونوں آیتوں میں مثبت طریقے سے حلال اور طیب اور پاکیزہ غذا کے استعمال کا پر ابھارا اور اس کو حکم دیا، اور اس آیت کریمہ میں منفی پہلو سے حرام روزی سے بچنے کی اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی. یہ جامع شکل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض، کہ لوگوں جو زمین میں ہے وہ سب کھاؤ. تو اس میں تمام حلالا طیبہ کہہ کے تمام پاکیزہ اور تمام جائز جو شکلیں تھی وہ تمام بتلا دی تھی. اس مختصر آیت میں اللہ تعالیٰ نے منفی پہلو سے ناجائز اور حرام اور باطل جتنے طریقے ہو سکتے ہیں وہ تمام طریقے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جمع فرما دیا. بہت ہی جامع انداز میں ایک ہی لفظ استعمال کیا بالباطل، کہ تمہارے مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ، باطل طریقے سے نہ کھاؤ. اس کی دو شکلیں ہو سکتی ہے. ایک تو یہ کہا جیسے پہلے جملے میں ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور دوسری شکل کہ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ. آیت کے پہلے جز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ. تو اس کے سلسلے میں یوں کہا چوری، ڈکیتی، لوٹ کھسوٹ، سود، جوا، قمار اور بیع کی جتنی ناجائز شکلیں ہیں، اور اسی طرح کاروبار کی جتنی ناجائز صورتیں ہیں، معاملات کی جتنی فاسد شکلیں ہیں، وہ تمام اس میں شامل ہیں. اسی طرح کہا کہ مالک سے اس کی رضامندی کے بغیر جو چیز حاصل کر لی گئی
وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گی کہ مالک تو کسی چیز کے دینے پر راضی ہو، لیکن شریعت نے جس کو جائز نہ رکھا ہو، شریعت کے روح سے جو ناجائز ہے وہ بھی کہا کہ اس میں شامل ہے۔ حکومتوں کی طرف سے یا کمیٹیوں کی طرف سے یا غریب اور مفلسوں کے لیے یا جو اس کے مستحقین ہوتے ہیں ان کے لیے جو اسکیموں کے تحت جو فنڈ دیے جاتے ہیں یا جو تعاون کیا جاتا ہے، اس میں بھی اگر غیر مستحق ہے وہ اپنے آپ کو اگر مستحق بتلا کر اگر مال حاصل کرتے ہیں تو وہ شکل بھی اس میں شامل ہوگی۔ تو ناجائز کی جتنی شکلیں تھیں اس کو اس مختصر جملے میں بیان فرما دیا ہے۔ جو بھی شکلیں ہو سکتی ہیں ناجائز کی، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، خیانت کر کے، ناپ تول میں کمی کر کے، جتنی شکلیں ناجائز کی ہے وہ سب اس جملے میں جمع۔ عدالت اور کورٹ اور محکموں کے ذریعے سے جو غلط فیصلے کروا کر جو مال حاصل کیا گیا، کہا کہ وہ بھی نہ کھاؤ، کہ گناہ کی صورت میں جو مال حاصل کیا گیا وہ بھی نہ کھاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ وانتم تعلمون، جانتے ہو کہ یہ مال تمہارا نہیں ہے، یہ معلوم ہے کہ تم اس کے مستحق نہیں ہے یا تمہارا وہ حق نہیں ہے، لیکن عدالتوں اور کورٹ اور کچہریوں کا سہارا لے کر جو مال حاصل کیا گیا ہے ظلماً ناحق، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اس کے ضمن میں حضرات مفسرین نے بہت سارے اقوال بتلائے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وَتُدْلُوا بِأَهْلِ الْحُكَّامِ سے مراد کہا کہ ایک شخص کے پاس کسی کی امانت رکھی ہو اور اس صاحب امانت کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی اس کے پاس گواہی نہیں ہے عدالت میں پیش کرنے کے لیے۔ اب جو امین ہے جس کے پاس امانت رکھی گئی، اس نے عدالت میں مقدمہ دائر کیا اور وہاں جا کر اس امانت کا انکار کر کے اس مال کو ناجائز طریقے سے ہڑپ لیا۔ بعض حضرات نے کہا کہ اس سے یتیم کا مال مراد ہے۔ عدالت اور کورٹ اور محکمے میں مقدمہ دائر کر کے اس مال کو ہڑپ لیا۔ یا اسی طرح کوئی مال تمہارے قبضے میں ہے اور جو صاحب مال ہے اس کے پاس اس کے اپنا مال ہونے کی کوئی دلیل نہیں، حجت نہیں ہے، اس مال کو حاصل کر لیا مقدمے کے ذریعے، تو ظاہر ہے کہ یہ صاحب حق نہیں ہے، لیکن عدالت اور کورٹ میں جا کر اس مال کو ظلماً حاصل کر لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح بھی تم عدالتوں اور کورٹ میں جا کر اور محکموں میں جا کر حاکموں اور قاضیوں کے پاس اپنے مقدمات پیش کر کے لوگوں کے مالوں کا ایک حصہ گناہ کی یعنی ظلم یا ناجائز شکل میں نہ کھاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ وانتم تعلمون، یعنی تم جانتے ہو کہ وہ مال تمہارا نہیں ہے، لیکن پھر بھی تم نے اس طرح اس کو حاصل کر لیا ہے، اس لیے کہا کہ ایسے مال کو نہ کھاؤ۔ اس دنیا کی کوئی بہتر سے بہتر عدالت ہو یا کوئی عادل اور بہت ہی انصاف پرور حاکم ہو، تو بھی کہا کہ اگر وہ دنیاوی معاملے، دنیاوی فیصلے چونکہ غیب کے علم پر مبنی نہیں ہوتے ہیں بلکہ قاعدے اور قوانین پر وہ مرتب ہوتے ہیں، اور اس میں غلطی اور لغزش ہو سکتی ہے اور ناانصافی کا بھی اس میں اندیشہ ہے، اس لیے کورٹ اور عدالت کا فیصلہ کرنے سے کوئی مال ناجائز مال جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں حدیث آئی ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ الا انما انا بشر وانما یاتینی الخصم فلعل بعضکم ان یکون الحن بحجته، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو کہ میں بھی تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، میرے پاس مقدمات دائر کیے جاتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اپنی حجت، اپنی دلیل کو عمدہ طریقے سے پیش کرے اور میں اس کے دلیل کی بنیاد پر کسی مسلمان کے مال کا فیصلہ اس کے حق میں کر دوں، تو میرے اس طرح فیصلہ کرنے سے وہ مال اس کے لیے حلال نہیں ہوگا، بلکہ وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے، اگر چاہے تو اس کو اٹھا کر لے جائے یا چاہے تو وہ اس کو چھوڑ دے۔ اور یوں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایسا ہی ایک مقدمہ آیا، صاحب حق تھے، وہ کہا کہ اپنی بات کو ٹھیک سے عمدہ طریقے سے پیش کرنے کی ان کے اندر صلاحیت نہیں تھی، اور جو اس کا حقدار نہیں تھا وہ اپنی بات کو عمدہ طریقے سے پیش کرنے کی اس کے اندر صلاحیت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری دلیل کی بنیاد پر، اس کی حجت کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو جو اصل صاحب حق تھا اس نے کہا، قسم کھا کے کہا اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، یہ چیز میری ہے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو تم اپنا مقدمہ دوبارہ پیش کر سکتے ہو۔ چنانچہ ان صحابی نے دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ مقدمہ پیش کیا، لیکن چونکہ وہ صاحب اپنی بات کو ٹھیک اور عمدہ طریقے سے پیش کرنے سے قاصر تھے، جبکہ مد مقابل اپنی بات کو عمدہ طریقے سے رکھ رہے تھے اور اپنی حجت صحیح طریقے سے پیش کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت کی بنیاد پر اس کے حق میں فیصلہ کر دیا دوسرے اور تیسری مرتبہ بھی، لیکن وہ صحابی یہی کہتے رہے کہ اللہ کی قسم یہ مال میرا ہے۔ تو اس پر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک مسلمان کے مال کا فیصلہ اگر کسی دوسرے کے حق میں اگر کر دوں تب بھی وہ مال اس کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے، چاہے تو اس کو لے لے چاہے تو چھوڑ دے۔ یہی حدیث اللہ کے نبی نے بیان فرما دی۔ تو آپ جن کے حق میں آپ نے فیصلہ کر دیا تھا 3 مرتبہ انہوں نے کہا، اعتراف کیا اور کہا کہ ہاں یہ مال انہی کا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ قاضی کے فیصلہ کرنے یا حاکم کے فیصلہ کرنے سے مال مد مقابل کے لیے جائز نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ له النار وحرم علیہ الجنہ، کہ جو کسی مسلمان کے حق کو اپنی قسم کے ذریعے سے ہڑپ لے، اللہ نے ایسے شخص کے لیے جہنم کو واجب کر دیا اور جنت کو ایسے شخص کے لیے حرام فرما دیا۔ تو ایک صاحب نے کہا اللہ کے رسول وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، کہ اگر وہ چیز معمولی ہو تب بھی یہی وعید ہے؟ تو آپ نے فرمایا قَضِيبٌ مِّنْ عِرَاقٍ، اگر ایک پلو کی معمولی لکڑی ہو اور اس کو بھی ناحق اگر ہڑپ لے تو کہا کہ اس کے سلسلے میں بھی یہی حکم ہے۔ تو اتنی شدید وعید آئی ہے دوسرے کے مال کو ناحق کھانے اور ناحق ہڑپنے کے سلسلے میں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من حلف علی مال امرئ مسلم بغیر حقہ لقی اللہ وهو علیہ غضبان، کہ جو کسی دوسرے مسلمان کے مال کو قسم کھا کر اس کو ہڑپ لیتا ہے، اس کو حاصل کر لیتا ہے، تو جب اللہ کے دربار میں ایسا شخص پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے غضبناک ہوگے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، کہ جو اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے بیچ دیتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے کلام نہیں فرمائے، ایسی کلام جس میں شفقت ہو، ولا ينظر الیہم، اور نہ ان کی طرف نظر رحمت کریں گے، ولا یزکیہم، اور نہ ان کا تزکیہ کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دوسرے کے مال کو چاہے وہ عدالت کے فیصلے اور محکمے کے قضیے کی بنیاد پر بھی اگر حاصل ہو، اگر وہ مال دوسرے کا ہے تو اس کے فیصلہ کرنے سے وہ مال کہاں کے حلال نہیں ہوتا بلکہ وہ مال ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو دوسرے ولا تاکلوا، کھانا ہی مراد نہیں ہے بلکہ نبی اور اس کے ضمن میں جتنے اخراجات ہیں وہ اس میں شامل ہے۔ پھر فرمایا کہ اموالکم، کہ لوگوں تمہارے مالوں کو، یوں کہا جا سکتا تھا اموال الناس کہ لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ نقطے کی یہ بات بتلائی کہ جیسے تمہیں اپنا مال عزیز ہے اور تم چاہتے ہو کہ تمہارا مال کوئی تم سے نہ چھینے، تم سے کوئی تمہارا مال نہ ہڑپے، تم اپنے مال کو محفوظ کرنا چاہتے ہو، محفوظ رکھنا چاہتے ہو، ایسے کہا کہ ہر کوئی اپنے مال کو اس طرح محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ فرمایا کہ بالباطل، کہ باطل طریقے سے، تو باطل طریقے کی تمام شکلیں بتلائی گئی کہ ناجائز طریقے میں جتنی شکلیں ہو سکتی ہے، کاروبار میں جو فراڈ ہوتے ہیں، دھوکہ ہوتا ہے، دغا بازی ہوتی ہے اور اس کے ذریعے سے مال حاصل کیا جاتا ہے، وہ سب اس میں شامل ہے۔ کہ بینکم لفظ استعمال ہوا، بینکم کے ذریعے سے فقہا نے یہ کہا کہ اس میں نہ صرف مسلمان بلکہ تمام ہی انسانیت اس میں شامل ہے کہ تمہارے مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ تو یوں کہا کہ ایک مسلمان ہی نہیں بلکہ کافر کے مال کو بھی ناجائز طریقے سے حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ غیر مسلم ہے اور حربی ہے، اس سے جنگ جاری ہے، تو اس کے مال کو پھر کہا کہ مال غنیمت کے طور پر حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں بھی بہت ساری شرائط ہے۔ ایک ذمہ ہے جو مسلمان ملک میں رہتا ہے یا کوئی معاہد ہے مسلم ہے، تو ان کا مال بھی باطل طریقے سے کھانا جائز نہیں ہے، خیانت کے ذریعے، دھوکے کے ذریعے اور اسی طرح رشوت کے ذریعے کسی طریقے فرمایا کہ وہ تدلو بہا الی الحکام، تو یوں کہا کہ اصل اس کے ولا تدلو بہا، کہ اس کو حاکموں تک نہ پہنچاؤ۔ بہا کی ضمیر کے سلسلے میں 2 باتیں بتلائی گئی کہ اس کے مقدمات کو کہاں کے حاکموں تک پہنچا کر لوگوں کے مالوں کو گناہ کی صورت میں نہ کھاؤ، یعنی ظلمن، اور دوسرے کہا کہ بہا سے مراد بالاموال، کہ حاکموں کو رشوت دے کر ان سے ناجائز فیصلے نہ کرو۔ عدلو لفظ استعمال ہوا ہے، عدلہ یدلی کے معنی آتے ہیں ڈالنا، کہا کہ
ادلا جو ہے یہ دلو سے یہ لفظ نکالا ہے کہ جس کی معنی ڈول کے آتے ہیں. قرآن میں آیا کہ فادلہ دلوا، کوئی بھی بات یا کوئی بھی عمل کے پیش کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے اپنی دلیل پیش کی ہے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، تو یوں کہا جاتا ہے کہ ادلا بحجتہ، کہ فلاں شخص نے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دلیل پیش کی، یہ کہا جاتا. اور اسی طرح ایک شخص کسی میت سے اس کی قرابت ہے، رشتہ داری ہے، تو اپنی رشتہ داری ثابت کر کے وراثت کے استحقاق ثابت کرتا ہے، تو یدلی الی المیت بقرابۃ، کہ فلاں شخص میت سے اپنی رشتہ داری کا جوڑتا ہے تاکہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو بات پیش کی جاتی ہے اس کو ادلا کہا جاتا ہے. ایسا ہی رشوت کے ذریعے سے بھی چونکہ اپنا مقصد حاصل کیا جاتا ہے، اس کے لیے بھی لفظ ادلا استعمال ہوتا ہے. تو اکثر مفسرین نے کہا کہ یہاں پر جو لفظ ادلا آیا ہے یہ رشوت کے لیے آیا ہے. ڈول ڈال کر ایک پانی کا طالب پانی کا طلب کرنے والا پانی حاصل کرتا ہے، ایسا ہی رشوت دے کر ایک شخص اپنے مفاد اور اپنے مقصد کو حاصل کرتا ہے. اس محرر الوجیز ابن عطیہ کی یہ تفسیر ہے، اس میں کہا کہ یہ توجیہ صحیح ہے کہ پر جو لفظ ادلا ہے اس میں رشوت کا معنی لیا جانا زیادہ راجح ہے، دو وجہ سے. ایک تو کہا حکام اور قاضیوں کو چونکہ رشوت دے کر اپنے کام نکالے جاتے ہیں اس لیے لفظ استعمال ہوا ہے ان کے لیے. اور دوسرے کہا کہ جیسے دلو اور رشا یہ دونوں کے دونوں رسی اور ڈول کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہی لفظ رشوت کے لیے بھی کہ ڈول اور رسی کے ذریعے سے دور کی چیز حاصل کی جاتی ہے، یہی مفہوم کہا کہ رشوت میں بھی پایا جاتا ہے کہ ایک جو نہ حاصل ہونے والی چیز اس کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے.